بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے خالق ہے، اپنی قدرت سے سب پیدا کیا۔ کائنات میں جو بھی چیز ہمیں نظر آئی اور جو نظر نہیں آتی وہ سب بنا ہوا ہے، ہم بھی اس کی قدرت سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا تو وجود بھی نہیں تھا، ہم سوچے ہم کہاں تھے پہلے، ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمیں کس نے بنایا؟ اپنے وجود پہ غور کرے نا تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ ایک انسان ہے بھول جاتا ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں اللہ نے بنایا، اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی ہے، کان بنایا، ہاتھ پیر بنایا، اور اسی کی حکم سے استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ میری آنکھ ہوتی ہے تو کبھی خرابی نہ ہوتی، میری کہاں سے ہوتی؟ میں کب چاہوں گا خراب ہو جائے؟ میری نہیں ہے، میرا مال، میری چیزیں، میرا گھر، میری گاڑی۔ میری گاڑی کو کون جائے گا؟ میری گاڑی کیسے ہے؟ تو سب قدرت سے بنا ہوا ہے۔ یہ تو جو نظر آ رہا ہے تو بہت تھوڑا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے انسانوں کو جہاں تک پہنچا ہے انسان، بہت کچھ دیکھ لیا اپنے انسان نے، لیکن بہت کچھ نہیں دیکھا ابھی، بہت تھوڑا دیکھا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، زیادہ بہت زیادہ شروع دور بچایا تو کہتا ہم چاند پہ پہنچ گئے، تو چاند پہ پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ زندگی بن گئی، کھانا ملنے لگا، حالات ٹھیک ہو گئے، بیماریاں ختم ہو گئی، مصیبتیں ختم ہو گئی، کیا ہوا؟ مصیبتیں ساری انسانوں سے لگی ہوئی ابھی، مشکلات ساری لگی ہوئی ابھی، اور یہاں تک پہنچنا کیا پہنچنا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ چاند جس بات میں پہنچ کر بہت اچھا خون بتاتا ہے کہ بھائی ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہم یہاں تک پہنچ گئے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انسان کو اتنی طاقت اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت، ان کے عمل میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کو یوں کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آسمان کو کر دیتے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، سورج کو کر دیتے تو سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ہاں، انسان تو ابھی تک دادا تھا، ورنہ سورج ہی اتنا بڑا ہے کہ انسان سوچ بھی کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک، چل کے راگ ہے، وہ بھی زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ قدرت کی نشانی ہے، تو نشانی پہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ قدرت کی نشانی پہ غور کریں گے تو قدرت سمجھ میں آئے گی نا۔ کبھی غور ہی نہیں کہ کتنا بڑا سورج ہے، 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، زمین کا کتنا وزن ہے، کتنا اس کا حجم ہے، اس سے 13 لاکھ۔ اب حساب تو لگاؤ نا کہ کتنا بڑا سورج ہوگا، جو چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے اس زمین سے، اتنا بڑا سورج چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایسے ہی چل رہا ہے خود بخود۔ ہماری ماچس کی ڈبیا خود بخود نہیں آتی ہے، سورج خود بخود بن گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میری نشانی پہ غور تو کرو، تو نشانی پہ غور کرنے کا ٹائم کہاں ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔ 2 روٹی کے لیے صبح سے لے کے رات تک پریشان ہے، وہاں کا وقت ہی نہیں ہے نشانی پہ غور کرنے کا۔
اپنے پر بھی غور نہیں کرتے. پیشاب کیا 40 سال سے پیشاب کر رہا ہے, جب بند ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے ہاں اللہ نے کیا ہے. اس سے پہلے تو خیال بھی نہیں آتا. بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا بھی یاد نہیں آتی ہے نا کہ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ پیشاب عافیت کے ساتھ پیشاب ہو گیا. بند ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر. دو گردے اندر لگے ہوئے, چھوٹی چھوٹی 2 بوٹیاں ہیں گوشت کی, وہ سارا نظام خون کا صفائی کا سارا نظام اس کے دل میں, وہ اندر ہو رہا ہے, ہر وقت ہو رہا ہے, 24 گھنٹے دن رات ہو رہا ہے. سونے میں بھی ہو رہا ہے, جاگنے میں بھی ہو رہا ہے, بادشاہ سلامت کا بھی ہو رہا ہے, وزارت کی کرسی میں بیٹھا اس کا بھی ہو رہا ہے, کوئی دکان میں بیٹھا اس کا بھی ہو رہا ہے, جو فقیر ہے اس کا بھی ہو رہا ہے. وہ دوسرا کام کر رہا ہے اپنی جگہ. کبھی آدمی سوچے تو نہیں. اسپتال میں جاؤ نا, جہاں یورین کا گردے کا علاج ہوتا ہے, وہاں جاؤ تو جب لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی نا, پھر پتہ چل یا اللہ اتنی بڑی مصیبت ان کی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. لائن لگی ہے, لائن لگی ہوئی لوگوں کی, گردے فیل ہو گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور جب تک کام کر رہا ہے وہ اچھل کود ہے, وہ اچھل کود ہے, یاد ہی نہیں آ رہا رویہ. تو اس کی پکڑ, اس کو دھکڑ, کہاں سے کماؤں, کہاں سے کھاؤں, کہاں سے کماؤں, کہاں سے کھاؤں, بس اسی میں دن رات اسی میں. جو قدرت کو جانے گا, پہچانے گا, تب تو کرے گا نا. جب قدرت ہی نہیں سامنے ہے, قدرت اس کی نشانی ہی جب آسمان اتنا بڑا اللہ نے بنایا کہ آسمان پہ آدمی غور تو کرے. یہاں تو نظر نہیں آتا. ہم شہر میں ابھی ہم کہتے ہیں کہ دیہات میں برسوں ایسے زبردست رات کو آسمان لگ رہا تھا اور ایسے ستارے نظر آ رہے تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کا بنانے والا کوئی ہے. یہاں تو دکھائی نہیں پڑتا. مطلب یہ نہ آسمان دکھائی دے, نہ 4 ستارے دکھائی دے. کیا اللہ نے نظام بنایا, کیسے ستاروں کو اللہ نے کیسے جڑ دیا, ایسا خوبصورت بنا دیا. اور نہیں دیکھ رہے ہیں بس. اب اللہ کا ہوا چلا رہے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں ایک گیس ایسی ہوتی ہے جس کو آکسیجن کہتے ہیں. اب وہ آکسیجن ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو ہر وقت ضرورت ہے, اس کی ہر وقت ضرورت ہے. چاہے وہ وزارت کی کرسی بیٹھا ہوا ہو, چاہے بادشاہ کی کرسی بیٹھا ہوا ہو, چاہے بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے سو رہا ہو, چاہے بات کر رہا ہو, جاگ رہا ہو, کھا رہا ہو, پی رہا ہو, ہر وقت آکسیجن اس کو چاہیے ہر وقت. جب یہ نظام فیل ہوتا ہے نا پھیپڑے کا, ابھی دیکھو اسپتالوں میں جا کر ایسے موٹے موٹے پائپ لگے ہوئے موٹے موٹے, صرف آکسیجن پھینکنے کے لیے. آکسیجن بنا نہیں رہے, آکسیجن کوئی بنا نہیں سکتا. آکسیجن وہ بھی اللہ کی قدرت سے جو بنا ہوا اسی میں سے لاتے ہیں آکسیجن نکال کے. اللہ کی قدرت سے آکسیجن جو بن رہی ہے ہوا میں, وہ اللہ ہی بنا رہے. آکسیجن کوئی بنا نہیں سکتا. ہاں اس میں سے نکال لیتے ہوا میں سے, بنا لیتے اس میں سے. اب وہ اس آکسیجن کو پہنچانے کے لیے پہلے تو خالی لگا دیتے ہیں, پھیپڑا اور کام نہ کرے تو اس کو بائی فورس کوچ سے اس کو اندر داخل کرتے, اور بھی کام نہ کرے تو پھر اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے. لو افسان, لو آکسیجن, جو آکسیجن نہیں ملے گی تو مر جاؤ گے. اور یہاں یہ اللہ نے ایسا نظام کر دیا کہ پورا نظام ایسا بنا دیا, نظام تنفس, سانس لینے کا. آدمی سو رہا ہے, سانس لے رہا ہے, آکسیجن لے رہا ہے, کھا رہا ہے, آکسیجن لے رہا ہے. اگر یہ ہمارے تمہارے ذمہ لگ جاتی ایک سلنڈر خرید کے لے کر آؤ آکسیجن کا, تو پھر تو سب بڑے پڑے ہوئے ہوتے, یا اسی کے چکر میں ہوتے. نہ کوئی بیوی کو جانتا, نہ بچوں کو جانتا, نہ کمائی کو جانتا کہ بھی آکسیجن کا سلنڈر چاہیے مجھے. ساری چوکڑی ختم ہو جاتی ہے ہماری. ابھی تو ہم بہت چوکڑی مارتے ہیں نا, یوں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, اس کو دیکھ لوں گا. ابھی مارے چوکڑی, اسپتال میں پہنچ گئے. تو جو اللہ کو جانتا ہے نا, وہ ہر وقت عاجزی انکساری میں رہتا ہے. جو اللہ کو نہیں جانتا نا, پھر چھلتا کودتا ہے بہت. تھوڑے دن کے لیے وہ چھلتا کودتا ہے, پھر اللہ
پکڑ لیتے اس کو. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں، نہ قارون کو چھوڑا اللہ پاک نے، نہ نمرود کو چھوڑا، نہ فرعون کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا اللہ. ہاں، اچھل کود کرنے والوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا. اللہ کو پہچاننا سب سے پہلی چیز ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. پڑھا تو ہم نے سب نے، ہم سب مسلمان، اللہ کا شکر ہے ہم سب نے پڑھا ہوا. یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں براہ راست کلمے والے گھر میں پیدا کیا، کلمہ ہمیں براہ راست دے دیا. ورنہ اس کلمے کو پڑھنے پر 4 ارب 4.5 ارب لوگوں نے جو کلمہ نہیں پڑھا نا، تو وہ کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ ان کو پتہ نہیں ہے کیا؟ تو شیطان پڑھنے نہیں دیتا. ہم کو تو اس چوکی سے اللہ نے براہ راست پار کرا دیا. اگر ہم غیر مسلم پیدا ہوتے پھر کلمہ پڑھنا پڑتا، پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہمارا. کلمہ تو اللہ نے ہم کو دیا. اللہ نے کتنا، یعنی اتنی بڑی دولت دے دی اللہ پاک نے کلمے والی، اتنی بڑی دولت دے دی. اگر اس کی کائنات کی کوئی چیز میں نہ ملتی اور صرف کلمہ مل جاتا تو بہت سستا سودا ہے. کیونکہ کلمے والا ہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کر نہیں جا سکتا. بغیر کلمے والا نہیں جا سکتا. ارے بھائی اس کلمے کی اہمیت کا تو جب پتہ چلے گا جب بہت آئے گی. ابھی نہیں پتا ہمارے پاس، کیوں؟ کلمے کی محنت ہی نہیں. کلمے کی محنت سے کلمے کی حقیقت کا پتہ چلے گا نا. کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو طوطے کو بھی کلمہ پڑھا دو تو طوطا قیمتی ہو جائے گا کہ بھائی بڑا قیمتی طوطا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. تو لا الہ الا اللہ سکھا دو اور اچھے اچھے بول سکھا دو اس کو، طوطا بولنا شروع ہو جائے گا. آئیے جناب، یہ لا الہ الا اللہ، طوطا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور کہے گا آئیے جناب تشریف رکھیے، آئیے تشریف رکھیے، آپ کو میں جنت پہنچا دوں گا. اب طوطا کہہ رہا ہے، طوطا ہو گیا قیمتی. وہ ساری بات کب بھولتا ہے؟ جب وہ بلی سامنے آ جاتی. وہ جو کچھ سکھایا تھا سب ختم. بلی آ گئی تو لا الہ الا اللہ کو بھول کے ٹیٹے شروع کر گئے. تو ہمارے لیے موت ہے. موت آئے گی تو لا الہ الا اللہ یاد ہے کہ نہیں، یعنی اندر ہے کہ نہیں، یاد سے بنا دی. اس کو تو اندر نہیں تھا تو ہوتا کہ بھول گیا. اگر ہمارے بھی اوپر نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر بھول گیا، کوئی بات نہیں، بھول گیا، اس کا تو کوئی جنت ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس چوکی سے اللہ نے ہمیں پار کرا دیا. یہ شیطان کی چوکی ہے، بیٹھا ہوتا ہے کہ کلمہ مت پڑھیو. 4 ساڑھے 4 ارب کو روکا ہوا انہوں نے، اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے ان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت بے چین رہتے تھے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہر وقت بے چین رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی نا کہ اگر یہ بغیر کلمے کے مر گئے تو ان کو جہنم میں سے ساری زندگی، ساری ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے. یہ بے چینی تو اسی کو لگ سکتی ہے جس کو یقین ہو. یہ بے چینی تو ہمیں اپنے لیے نہیں لگی تو دوسرے کے لیے کیا لگے گی؟ یہ تھوڑی ایک بار بیان سن لیا چلو بھائی ہو گیا بیان، چلو جمعہ پہ آ گئے ثواب مل گیا. نہیں، ایک محنت کے لیے ہم جمع ہوئے، میں بھی آپ نے. اس محنت کو سمجھنا ہوگا. ایک محنت ہے یہ صرف شب جمعہ صرف بیان کے لیے نہیں ہے. محنت پہ آنے اور لانے کے لیے بیان ہو رہا ہے. خالی بیان نہیں ہے کہ ہم محنت پر آئیں، کلمے کی محنت پر آئیں. کلمہ بغیر محنت کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے. توحید کا کلمہ ہے تو محنت سے توحید سمجھ میں آئے گی، محنت سے معرفت سمجھ میں آئے گی. ربوبیت الوہیت تو محنت سے سمجھ میں آئے گی. اللہ پاک کی ذات و صفات، اللہ کی صفات تو محنت میں سمجھ میں آئے گی. بغیر محنت میں ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گی اللہ کی صفات؟ اتنا اللہ کو جاننا کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج چاند ستارے اتنا بنایا، اتنا اللہ کو جاننا، اتنا تو کافر مشرک بھی کہتے ہیں.
اسی سے پوچھ جا کے آسمان کس نے بنایا؟ کہ بڑے سے بڑے سائنسدان سے پوچھ اللہ نے بنایا. لیکن نشانی کو غور نہیں کرتے کہ اس کا بنانے والا کیسا ہے، غور نہیں کرتے، اس میں اپنی عقل لڑاتے ہیں. اپنی کلمہ معرفت سب سے پہلی چیز، کلمے کی محنت اور کلمے کا یقین اور کلمے کا ایمان اور کلمے میں جو توحید کا مطالبہ ہے، جب تک محنت کر کے یہ اندر نہیں اترے گا تو نور الہی اندر گیا ہی نہیں ہے. اور نور الہی جب تک اندر نہیں آئے گا اس وقت اعمال تو بننے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. جس کے اندر نور الہی داخل ہو گیا اس کو کیا مال کی پرواہ. یہ تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے جان دے رہا، تھوڑی سی جگہ کے لیے جان دے رہا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تھوڑی سی مال کے لیے. تو فانی دنیا کے لیے، فانی یہ دنیا جو ہے دنیا فانیہ ہے، قلیلہ ہے، قلیلہ ہے، قلیل ہے، بہت بہت فانی ہے. اس پر ہم سب نے قناعت کیا ہوا، اس ٹھیکریوں پر قناعت کیا ہوا ہے. بادشاہ نے پوچھا زاہد کون ہے؟ ایک دل جلا بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس کہ زاہد آپ ہیں. تو میں کیسے زاہد ہو گیا بھائی؟ میں کیسے زاہد ہو گیا؟ کہ ہاں آپ زاہد ہیں کہ آپ نے اس دنیا فانی اور دنیا قلیل کو آپ نے اس پر ہی قناعت کر رکھا ہے، اور جو کچھ انعامات اللہ پاک نے آخرت میں آپ کو جنت کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو دینے کے آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لہذا آپ زاہدی تو ہیں. اور کیا ہے؟ قناعت کیا ہوا آپ نے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہم سب زاہد بیٹھے ہوئے، یہ سارے زاہد ہیں جنت کے اعتبار پر. قناعت کیا ہوا نا ٹھیکریوں پر. یہ دنیا کا ٹھیکری ہے، موت کے وقت اگر ٹھیکری نظر نہ آئے، یہ ٹھیکریاں نظر آتی ہیں. موت کے وقت جتنی بھی بڑی، جتنی بھی جائیداد، جتنا بھی جمع کر لیا، جتنا بھی مال آ گیا، مرتے وقت یہ ٹھیکریاں نظر آتی ہیں. جس پر ہم نے قناعت کیا ہوا ہے. تو دنیا کے اعتبار سے ہم زاہد ہیں، حالانکہ آخرت کے اعتبار سے زاہد ہونا چاہیے. اس پر قناعت، یہ اوپر نیچے ذرا سا ہو جائے جان نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے. ایک بزرگ کو کسی نے کان میں آ کے کہا کہ آپ کا جو مال بھرا ہوا تھا، جہاز جا رہا تھا، مال بردار جہاز، جہاز کرتے بڑی، تو جہاز جا رہا تھا، آپ کا وہ تو ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا. تو بزرگ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے بعد کہا الحمدللہ. خیر تھوڑی دیر میں خبر ہی آ گئی کہ نہیں، وہ جہاز نہیں ڈوبا ہے، کوئی اور تھا. اطلاع آ گئی. پھر آگے آنے والے نے خبر دی کہ حضرت وہ آپ کا جہاز جو اطلاع تھی وہ اطلاع غلط تھی، آپ کا جہاز ڈوبا نہیں. پھر مراقبہ کیا اور پھر کہا الحمدللہ. لوگ پریشان کہ ادھر بھی الحمدللہ، ادھر بھی الحمدللہ، ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ. کیا ماجرا ہے بھائی؟ پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے؟ کہنا جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تھی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ اس کے دل پر کوئی اثر تو نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ہٹا تو نہیں گئی. تو میرا دل اپنی جگہ پہ تھا، بالکل کوئی بے چینی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس میں. ابھی 5000 کا نوٹ گر جائے نا، ساری رات نیند نہیں آئے گی مالدار کو. تو میں نے اپنے دل کو دیکھا میں، اور دل میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی اللہ سے منسوخ کر کے اللہ سے جوڑ دیا، اللہ نے دعا دیا، کوئی بات نہیں. تو الحمدللہ اس میں نے کہا اچھا دوبارہ کیوں تھا پھر آپ نے، جب خبر آئی کہ بچ گیا؟ تو تب پھر میں نے مراقبہ کیا کہ اس کے آنے کی کوئی خوشی تو نہیں ہو گئی بہت زیادہ، دل پھر بھی اللہ کی طرف سے ہٹ گیا ہو. دل کو دیکھا، دل کو جھانکا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہٹا نہیں ہے. یہ کرنے کی معرفت ملنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. کرنے کی معرفت یعنی اتنی کلمے کی دعوت دی جائے
اتنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے، اتنی محمد رسول اللہ کی دعوت دی جائے کہ کلمہ سمجھ میں آ جائے، اندر دل میں اتر جائے. ایسی تھوڑی ہے کہ بھائی ہم تبلیغ میں لگے تو سالوں لگے رہو. نہ جانے جس طریقے سے محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے، اگر اس طریقے سے محنت کریں نہ جانے پھر بھی کتنے سال لگیں گے اس کلمے کی معرفت کے لیے. جیسے کہا جا رہا ہے محنت کو، جیسے یہ محنت ہے، جیسے یہ محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کلمے کو سمجھایا سکھایا، اگر وہ محنت ابھی ہم کریں نہ جانے اس میں بھی کتنے سال لگیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ کلمے کی معرفت نصیب ہو جائے. معرفت کا مل جانا، معرفت کیا ہے؟ اللہ کی جان پہچان. اس کلمے میں اللہ کی جان پہچان کرائی جا رہی ہے. یہ بول نہیں ہے صرف زبان میں، اگر زبان پر ہے تو زبان پر ہی ہے، اگر یہ دل میں نہیں ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے، تب یہ زبان پر ہی ہے. دل تصدیق کرے کہ اس کائنات کے بنانے والے اللہ پاک، اس کائنات کے چلانے والے اللہ پاک، روزی اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، صحت بیماری موت حیات اللہ کے ہاتھ میں. جس کو چاہے ناکام کر دے، جس کو چاہے کامیاب کر دے، چاہے کامیابی کے نقشے میں زندگی کو بگاڑ دے، اور چاہے ناکامی کے نقشے میں زندگی کو بنا دے. ایسے ہی کلمہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو مخلوق کی ہی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. اگر کلمہ سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ابھی تک تمہارا کلمہ ہی نہیں ٹھیک ہوا، تو کلمے کو معمولی سمجھا، کلمے کو معمولی سمجھا. جس کی قیمت اللہ پاک بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، کلمے کی قیمت بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے بات کرتے ہیں کلیم اللہ، کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے کہ میں کروں تو آپ اللہ پاک کہتے ہیں اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص چیز بتائیں. اپنا جو ہوتا ہے نا اس کو نائب تھی نا اللہ سے، اللہ کے قریب جو کوئی اور خاص چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور پھر اس کی قیمت بتائی اللہ پاک کلمے کی کہ موسیٰ اس پوری دنیا، پوری آسمان و زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. اس میں بول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت کا اتر جانا ہی نور الہی ہے. باقی بولی بولے یہ حقیقت جو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے بنا جو کلمے کی حقیقت ہے، اس حقیقت کا بالکل ویسے ہی استعداد اور ویسے ہی یقین میں دل میں ہونا، اس کو کہتے ہیں حقیقت کا اتر جانا. ساتوں آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دو، تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. اتنا قیمتی وزنی ہے جس کو اللہ پاک نے ہمیں براہ راست دے دیا، ماں کی گود میں دے دیا. اس کا شکرانہ ہمیں نہیں اندازہ ہے نا کہ ہمیں کتنی بڑی دولت ملی ہے. اس کا شکرانہ نہیں ہے. آدمی کو 1 کروڑ ہاتھ ابھی مل جائے، ہاتھ میں 1 کروڑ روپے کو لگے یہ لو تمہارا ہے، ہو سکتا ہے خوشی کے مارے ماری نہ جائے. اتنا خوش، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. بھائی ساتوں آسمان زمین سے وزنی دیا اللہ پاک نے، ساتوں آسمان زمین سے زیادہ وزنی، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی.
جو انسان کے دل کو ہمارے دل میں اتار دیا اللہ پاک نے، ہماری زبان پہ اتار دیا، اگر پہاڑ پہ رکھتے پہاڑ جل جاتا، آسمان پہ رکھتے آسمان کے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ نے ہمیں اس کی معرفت محنت سے ہوئی. یہ تبلیغ محنت کا نام ہے، تبلیغ چلے کا نام نہیں ہے، محنت کا نام ہے. وہ محنت کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ لا کا کیا مطلب، الہ کا کیا مطلب، الا اللہ کا کیا مطلب، لا الہ کا کیا مطلب، الا اللہ کا کیا مطلب، الا اللہ کا کیا حقیقت، لا الہ کی کیا حقیقت. ابھی تو لا الہ کی حقیقت نہیں اتری اندر، الا اللہ کا تو سمجھ میں آوے. لا الہ یعنی ایسے تھوڑی ہے کہ جو عربی جانتے تھے نا، یہ ابو جہل وغیرہ سارے یہ جانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ کیا بنوا رہے ہیں، یہ کیا اقرار کروا رہے ہیں. یہ تو ساری ہماری سرکاری رضاضی سب تیل ہو جائے گی. کون ایسے دیکھنے میں تو ایک لائن ہے، دیکھنے میں ایک لائن ہے، جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا، محمد رسول اللہ جس کو سمجھ میں آ گیا، جس کے دل میں اس کی حقیقت آ گئی، کرو کیا اربوں پہ بھی اس کا کوئی اس کی ذہن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اربوں کا، خربوں کا نہیں ہوگا، پوری دنیا کا نہیں ہوگا. ایسے اللہ والے بھی گزرے کہ پوری دنیا کو لات مار کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے، پوری دنیا کو لات مار کے اس کلمے کی وجہ سے، اس دین اللہ کی محبت میں کہ یہ دنیا بیکار ہے، یہ کلمے میں رکاوٹ بن ہوئی. ہم کو تو نہیں جانا ہے، ہمیں تو اللہ نے موقع دے دیا ہے، یہیں پر مساجد دے دی، ہر چیز دے دی، ہمیں تو مسجد میں جانا ہوگا. ایسے ماحول ہوتا تھا کہ لات مار دیتے تھے، حالانکہ بادشاہ پھر جب وہ لات مار کے چلے جاتے تھے تو بادشاہ ان کے پیروں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے وہاں پر کہ حضرت حضور یہ ہدیہ قبول کر لیں، ہدیہ قبول کر لیں. لات مار دیا نہیں. اگر کلمہ سمجھ میں نہیں آیا تو دنیا کے پیچھے خواری لازم ہے، مخلوق کے پیچھے خواری لازم ہے. اگر خالق سمجھ میں نہیں آیا تو مخلوق کے پیچھے خواری ہوگی چاہے کچھ بھی کر لو. جس کو خالق سمجھ میں آ گیا، جس کو مالک سمجھ میں آ گیا، جس کو اللہ سمجھ میں آ گیا، اب اس کے سامنے پوری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ذرے کے برابر بھی. ایسا ہے، ایسا ہوا ہے. مولانا ابھی وہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، صحابہ کی بات. اس دور میں مولانا 14ویں صدی میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے اتنی بات کہی لوگوں نے کہ آپ کی دادا کی جو زمینیں ہیں مغل بادشاہوں کے زمانے میں جو ملی تھی، جو لوگوں نے ہتھیا لیا ہے، لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، آپ صرف عدلیہ میں آ کر یا جج کے سامنے آ کر ایک بول کہہ دے اتنا کہ ہاں یہ میرے دادا کی ہے، یہ ساری زمینیں، ساری جائیداد آپ کو مل جائیں گی. اور وہ اس زمانے میں کروڑوں روپے کی تھی، اب تو اربوں خربوں کی ہوگی. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ ان کو کلمہ سمجھ میں آ گیا تھا، کلمہ اندر اتر گیا تھا، یعنی لا الہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا اور الا اللہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا. ایسے نہیں جواب دیا. یہ جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ بھائی اس وقت جو مجھے ذمہ داری ملی ہے، جو ذمہ داری اس کلمے کی ذمہ داری جو ملی ہے، اس کلمے کو ساری دنیا میں عام کرنے کی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ کلمہ ساری انسانیت کو سمجھ میں آ جائے، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت پوری تحقیق کے ساتھ بات کی. اس میں اگر ذرہ برابر بھی
میرے فکر اور دھیان بڑھ جائے گا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے چوراہے پر پولیس والا کھڑا ہوگا, سواریوں کو اشارے کر کے روکتا ہے. اگر پولیس والا اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور جیسے ساری سواریاں آپس میں ٹکرا جائیں گی, ایسے ہی اگر میرا فکر یہاں سے ہٹ جائے تو ساری دنیا آپس میں ٹکرا دے گی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. چلے سے یہ مقصود ہے, سیروں سے یہ مقصود ہے, مقامی کام سے یہ مقصود ہے, سال سے یہی مقصود ہے, 7 مہینے سے یہی مقصود ہے, موت تک یہی مقصود ہے. موت تک بھی سمجھ میں آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے. باقی مسلمان ہونے کی وجہ سے مر کھپ کے کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے, تو اللہ کا وعدہ ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے, ایمان پہ مرنے کی وجہ سے, اگر اللہ کا ایمان بھی لے کے مر گئے تو پٹ پٹا کر مر کھپ کر جنت میں اللہ ایک دن ضرور ڈال دیں گے, اور پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالیں گے. لیکن دنیا کے مسائل اور آخرت کے جو مسائل سامنے آنے والے ہیں, اس سے چھٹکارا. موت کے وقت کے مسئلہ, قبر میں جانے کے وقت کا مسئلہ, قبر کے بعد حشر میں اٹھنے کے وقت کا مسئلہ, حشر کے بعد جنت میں جانے تک کا مسئلہ, یہ سارے مسائل سامنے آئیں گے. یہ تو آخرت کے ہو گئے. اور دنیا میں امن کا مسئلہ, عزت کا مسئلہ, حفاظت کا مسئلہ, محبت کا مسئلہ, بھائی چارگی کا مسئلہ, امت کا مسئلہ, امت بنے کا مسئلہ, یہ مسئلہ تو کبھی بھی نہیں حل ہوگا. ان مسائل میں اللہ نے پھنسا دیا, مسائل میں پھنس گئے. کوئی قوم کے نام پہ پھنسا ہوا ہے, کوئی زبان کے نام پہ پھنسا ہوا ہے, کوئی ملک کے نام پہ پھنسا ہوا ہے, کوئی صوبے کے نام پہ پھنسا ہوا ہے, کوئی مال کے نام پر پھنسا ہوا ہے, کوئی اپنے خاندان کے نام پر پھنسا ہوا ہے, کوئی بیٹے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, کوئی بیوی کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, کوئی کسی وجہ سے, کوئی حکومت کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. ہر طرف سے پھنسا ہوا انسان اب پوری دنیا میں. اور یہ اٹکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اگر وہ نظام نہ قائم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ اٹکن کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی. اس لیے کلمے کو سمجھو, کلمہ معرفت سمجھو, ہم سمجھے کلمہ عبدیت, ہم سمجھے کلمہ توحید کو سمجھے تو لا کے ذریعے انکار کیا, لا کے ذریعے انکار کروایا, لا کے ذریعے انکار کروایا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم صبح شام پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لیکن دل انکار نہیں کرتا, نہ دکان کا, نہ زمین کا, نہ کھیتی باڑی کا, نہ مال کا, نہ ملک کا. دل انکار نہیں کرتا. انکار کیا کرنا ہے؟ انکار یہ کرنا ہے دل سے. زبان سے تو مسلمان انکار کر ہی دے گا, مسلمان ہے, غیر مسلم تو نہیں کرتا, لیکن مسلمان زبان سے انکار تو کرے گا. کسی بھی مسلمان سے کہتا ہوں ملک سے ہوتا ہے کہ نہیں, مال سے ہوتا ہے کہ نہیں, مال سے ہوتا ہے نہیں, حکومت سے ہوتا ہے نہیں, نوکری سے ہوتا ہے نہیں, زمین سے ہوتا ہے نہیں. سب کہیں گے ہاں غلہ اللہ دیتے ہیں, زمین اللہ دیتے ہیں, روزی اللہ دیتے ہیں, سب کہیں گے. لیکن دل, اس لیے لا میں انکار کرا ہے. ہر بنی ہوئی چیز, ہر بنی ہوئی چیز, چھوٹی سے چھوٹی ہو, بڑی سے بڑی ہو, چوٹی ہو جبرائیل ہو, چوٹی ہو یا بنے ہوئے نا, جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بنایا نا. تو ہر بنی ہوئی چیز کا, اب اس میں میری دکان آئی کہ نہیں آئی, میرا کارخانہ آیا کہ نہیں آیا, میری کھیت آئی نہیں آئی, زمین آ گئی نا میری, میری ملازمت پہ آ گئی, سب آ گئے نا, بنی ہوئے نا سب. اب سب کہیں گے ہم تو نہیں مانتے, اس سے کچھ نہیں, تو اللہ سے ہم سب کہیں گے, میں بھی کہوں. پتہ کب چلے گا بتاتا ہوں بعد میں. یہ کلمہ عبدیت کو سمجھ میں آئے گا کیسے.
کلمہ ابدیت میں سمجھ میں آئے گا. جب ابدیت سمجھ میں آئے گی پھر تو ہاں تو ابھی تو ہمارا دل نہیں مان رہا. تو پہلے لا الہ معرفت اللہ کی معرفت کو لا الہ سب کا انکار کرو. کائنات کا انکار، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، جنات کا، سب کا انکار کرو. جبرائیل کا بھی انکار کر دو، سارے فرشتوں کا بھی انکار کر دو، ساری بنی ہوئی چیز کا بھی انکار کر دو، جو تمہارے ہاتھ میں اس کا بھی انکار کر دو، اور یہاں تک اپنا بھی انکار کر دو. اپنی عقل کا بھی انکار کر دو، اپنے فہم کا بھی انکار کر دو، اپنے تجربے کا بھی انکار کر دو. لا الہ کا یہ مطالبہ ہے. عقل کا، فہم کا، تجربے کا. یہ لوگ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے، اللہ انہیں کو تھا الٹا کر دیتے. کبھی چھوڑ دیتے تو خدکتا رہتا ہے، جس دن پکڑ لیتے ہیں پھر کیا کہ میرا کہاں گیا آپ کا تجربہ؟ بھائی تجربہ کہاں گیا؟ تو انکار کرو. کیسے انکار کرو؟ کہ ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والے کے قدرت کے مقابلے میں انکار کرو. اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. تو ذلت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ تو کہتے ہیں اس نے ذلیل کر دیا، اس یہ کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ نے چاہے؟ ظاہر یہاں سے ہو گیا، ظاہر یہاں سے کر دیا. ارے زمین سے غلہ ہو گیا، تو زمین سے کہا تھا، ابھی انکار کر رہا تھا، زمین سے غلہ ہو رہا. تو اقرار کی دلیل کیا ہے؟ اقرار تو کر لیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ایک لوہار تھا، اپنے مبارک ہے، کسی اور کا بھی ہوگا. وہ لوہے کا کام کرتا، آگ میں بٹی، آگ لوہے کو خوب جلانا، پھر لال سرخ کرنا، پھر اس کی پٹائی کر کے اور بنا لینا. یہ اس کا کام تھا. اللہ والا جانتا تھا اللہ کو، اللہ کو جانتا تھا. اب جب بہت بڑا لوہا سرخ ہو جاتا ہے نا، جب اب اس کے اوپر ہتھوڑا مارنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر نہیں مارا ہتھوڑا تو وہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اتنا ہی گرم کرو دوبارہ، خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر قوت بھی بڑھ جاتی ہے، وقت بھی بڑھ جاتا ہے، ہر چیز بڑھ جاتی ہے. لیکن اس لوہار کا یہ معمول تھا، یہ معمول تھا، پیٹ رہا ہے لوہا، ادھر سے اذان کی آواز ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اذان کی آواز سنی تو اگر ہتھوڑا یہاں تو یہیں چھوڑ دیں، پھر وہ ضرب اس میں مارتا نہیں تھا کہ چلو یہ والا ضرب تو مار دوں، یہاں تک ہتھوڑا پہنچ گیا ہے کہ نہیں، اب اللہ کی پکار آ گئی ہے، اللہ نے بلا لیا ہے، اب ان کا تو میں انکار کر چکا ہوں قدرت کے مقابلے میں، وہی چھوڑ دیں. ایک دفعہ اس سے ایسا ہو گیا کہ لوہا بہت ہی گرم تھا، اب بالکل آخری چوٹ مارنی تھی، اس سے وہ اوزار تیار ہو جاتا، ادھر اذان کی آواز آتی تو وہ آخری چوٹ بھی ماری نہیں تھی. جاتا انسان ہے، اللہ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے، ان کے ذریعے اللہ ساری انسانیت کو سمجھا دیتا ہے. چوٹ مار پھر چلا گیا وضو کرنے کے لیے، کنویں سے پانی نکالا. اب جو اس نے ڈول ڈالا تو ڈول بھاری نہ آ گیا، اتنا وزنی ہو گیا، کھینچ نہیں رہا. خیر بڑی مشکل سے نکالا ڈول کو، تو ڈول میں پانی کے بجائے ہیرے جواہرات بھرے ہوئے، بہت پریشان. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے پانی چاہیے. تو غیب سے آواز آئی، جس کے لیے چوٹ ماری تھی لے لو، جس کے لیے ہتھوڑا ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے، ایک دفعہ نہیں چھوڑا تو لے لو.
معرفت ہے نہیں، کلمہ اترا نہیں ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اذان ہو گئی 20 منٹ، 10-15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، گاہک آیا آخری منٹ میں، اب گاہک سے بات کر رہے ہیں کہ پہلی رکعت تکبیر تحریمہ، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، گاہک چل رہا ہے، گاہک چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا، یہ دلیل ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے، یہ ابدیت کی۔ ہم تو مسجد میں، اللہ میں معاف کرے، تو مسجد میں کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ اور تکبیروں کا چھوڑ دیتے مسجد میں، اس لیے کہ اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، پہلی یعنی تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس تکبیر اولیٰ کی قیمت نہیں دے سکتی۔ تو یہ دلیل ہے کہ معرفت نہیں آئی ہے، اور یہ دلیل ہے سب چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوئے، وہ ایسے چاہنے والے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے چاہنے والے تھے، جب اذان ہو جائے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اذان ہوئے، عائشہ رضی اللہ سامنے، کون ہو تم؟ عائشہ رضی اللہ کی کون؟ کہ عائشہ کون؟ عائشہ کہ صدیق کی بیٹی کی کون صدیق؟ یہاں تو آلو ٹماٹر کے چکر میں نماز چلی گئی۔ معرفت، انکار ہر بنی ہوئی چیز کا قدرت کے مقابلے میں، انبیاء علیہ السلام کی پہلی محنت، پہلی دعوت یہ ہوتی ہے کہ دعوت پہلی ہے، یہ بنیاد ہے۔ دین کی عمارت ایمان کی بنیاد پر تیار ہوتی ہے، بنیاد پکی ہو، لا الہ الا اللہ بھی دل میں اتر جائے، محمد رسول اللہ بھی دل میں اتر جائے، یہ ایسے نہیں اتر جائے، ایسے نہیں اترے گا۔ یہ نہ جانے دن میں کتنی دفعہ، دن میں 25-30 دفعہ تو یہ کہنا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں، انہی طریقوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں۔ اس لیے کہ پہلے مخلوق کے یقین کی ناپاکی کو دل سے نکالنا ہوگا اللہ سے لینے کے لیے، اللہ پاک سے براہ راست استفادہ اٹھانے کے لیے، براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے۔ اب پوچھے، میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھو کہ کتنا کائنات کا یقین اندر گھسا ہوا ہے۔ اب جب یقینی نہیں بنا، ابھی جب ایمانی نہیں بنا کہ اللہ پاک اور اللہ پاک کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی صفات جو اللہ نے خود بیان کی ہے اور جو اللہ نے ظاہر کی ہے، اس کو اتنا بولو، اتنا سوچو، اتنا سنو کہ وہ دل میں رچ جائے، بچ جائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو جہاں جہاں ظاہر کیا ہے، وہ قرآن میں وحی کیا ہے، بتایا ہے، قرآن کے ذریعے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا اپنی قدرت کو، کہ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اور میں نے فلاں قوم کے ساتھ کیا کیا، اور فلاں نبی کے ساتھ میں نے کیا کیا، اور فلاں ماننے والوں کے ساتھ کتنا ہم کو کامیاب کیا، اور انکار کرنے والوں کو کیسا ہم نے تہس نہس کر دیا۔ یہ اس دعوت کی محنت اور اس تبلیغ کے راستے سے، اس 4 مہینے اور چلے سہرورہ مقامی کام کے راستے سے یہ چیز اندر اتارنا مقصود اور مطلوب ہے۔
اللہ سے براہ راست. پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ مرد کھپ کے کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ سے براہ راست لینا جیسے انبیاء علیہ السلام نے لیا، جیسے صحابہ کرام نے لیا، ایسے اولیاء اللہ نے لیا، اللہ والوں نے لیا، اللہ سے براہ راست لیا، ایسے ہم بھی اللہ سے براہ راست لینے والے بن جائیں ایمان اور عمل کے ذریعے. براثہ مخلوق لینے کے لیے یا براثہ مخلوق سے لینا، یہ اس میں تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. غیر مسلم بھی براثہ مخلوق ہی لے رہے ہیں، اب مسلمان بھی براثہ مخلوق لے. یہ تو غیر مسلم کا کام ہے کہ وہ دے تو اس کو بھی اللہ رہے، وہ براثہ مخلوق لیتا ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں لیکن اللہ خوش ہو کے نہیں دیتے، اللہ اس کو ناراض ہو کے دیتے. اور جو براثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لیتا ہے، اللہ اس کو خوش ہو کے دیتے، اس کی دنیا بھی بھلی کر دیتے، اس کی آخرت بھی بھلی کر دیتے. براثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے ایمان کا بنانا شرط ہے. ایمان کسی طرح ایمان 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 ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ بلب جل رہا ہے، بلب تو سارے بلب جل رہے ہیں، روشنی ہے نا، اور ایک بلب جل رہا ہے تو بھی روشنی، ایک بلب جلا دو آپ تو کہے گا بھائی روشنی تو ہے لیکن نظر تو نہیں آ رہا. تو اتنی روشنی ہے ہمارے اندر، اتنی روشنی تو ہے ایمان کے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس میں نماز میں کامیابی، حق بولنے میں کامیابی، سچ بولنے میں کامیابی، صحیح بولنے میں کامیابی، لوگوں کو حق ادا کرنے میں کامیابی، اپنے بڑوں کی عزت کرنے میں کامیابی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس روشنی میں. حق کو معاف کرنے میں کامیابی اس روشنی میں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرا کسی نے 1,00,000 روپے دبا لیا اور میں نے اس سے کہا کہ جو تم کو ہم نے اللہ کے لیے معاف کیا، یہ سمجھ میں اس روشنی میں نہیں آئے گا. وہ تو کہہ 1,00,000 روپیہ دو ورنہ یہاں تو گزرنا نہیں. اور جس کو ایمان کی روشنی ہے، دل منور ہے، نور الہی اندر داخل ہو چکا ہے، وہ کہے گا میرے اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ جو اپنے حق کو معاف کر دے گا اس کو جنت کے بیچ میں محل دوں گا. جو میں نے معاف کیا. 1,00,000 کیا ہوتا ہے؟ جنت کی ایک اینٹ کوئی نہیں خرید سکتا، جنت کی ایک بالی زمین کوئی نہیں خرید سکتا، جنت کا محل کیسے لے لے گا؟ اس لیے ایمان کا نور اندر داخل، ایمان کا نور محنت سے داخل ہوتا ہے. اور ایمان کا نور اس وقت داخل نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ کی تلوار سے ساری مخلوق کی نفی نہ کر دی جائے. مخلوق سے ہونے کا یقین اگر دل میں ہے تو دل ناپاک ہے، یہ دل بدبودار ہے، اس کی روح بدبودار ہو جائے گی اور روح جو ہے سیاہ ہو جائے گی. حالانکہ روح تو اللہ نے بڑی چمکدار اور بڑی خوشبو والی ڈالی تھی. اس لیے مقامی کام میں روزانہ 2.5 گھنٹے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ایک ایک کے پیچھے جا کر، ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی کو خوب بولو تاکہ دل میں اترے. اللہ سے ہونے کو خوب بولا جائے گھنٹوں. اسی کو دعوت کہتے ہیں. کہنے بھائی ہم تو بہت پرانے ہو گئے تو ہوا کرو، دل تمہارا کہاں اٹکا ہو. دل کا مخلوق میں ہے، ہمارا تو یہ حال ہے بھائی. واقعہ میں نے بزرگ کو بتا دیا، برات مجھے انہوں نے کیا ہے میں سے ہوگا کوئی، سب تو ایسے نہیں ہوں گے بھی. مولانا الیاس کو بتا دیا رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور کے. حاجی صاحب کا بھی گیا تھا، حاجی صاحب کو زمینیں ملے تھے نہیں گئے. حاجی اللہ صاحب چند لوگ پیدا ہوئے ہیں، چلے بھی گئے، کچھ ہوں گے ابھی چھپے ہوئے. حاجی صاحب نے سب کچھ قربان کر دیا اس کے لیے.
سارا دن اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، مجمع سے بھی اللہ کی بڑائی، انفرادی آ جائے اللہ کی بڑائی، کسی کے پاس گئے ملاقات کرنے اللہ کی بڑائی. یہاں میں نے دیکھا، یہاں پر بھائی صاحب آئے ہوتے، ہم نے دعوت کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے، وقت لگایا ہوا کتنے بھی لگا لو. ہمارے دعوت میں ابھی تو ایک دعوت ہے، اس میں تعلیم و تعلم بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، دین کا علم حاصل کرنا بھی ہے، اس میں ذکر عبادت بھی ہے، ابدیت، اور اس میں اچھے اخلاق بھی ہے. یہ چاروں چیز جب تک جمع نہیں ہوگی اس دعوت و تبلیغ میں تو وہ چیز نہیں پیدا ہوگی. نور الہی کیسے داخل ہو جائے؟ محنت کے راستے سے ان چاروں چیزوں کو داخل کرنا اپنے اندر. وہ تعلیم کے راستے، وہ دعوت کے راستے سے، وہ تعلیم کے راستے سے، وہ ذکر عبادت کے راستے سے، وہ اچھے اخلاق کے راستے سے. آج ہم اتنی دعوت ہے، یہاں آئے تھے، طبیعت میں لیٹ گئے. ایک یہاں کا بڑا آدمی آیا ملنے کے لیے، بہت بڑا ہے، صوبے کے اندر. حاجی صاحب سے ملا، ایسے ہاتھ ملا، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جھکا ہوا، وہ جھکا تھا، وہ لیٹے آدھا گھنٹہ دعوت دے دی اس کو، وہ ایسے جھکا رہا. مولانا ایاز رحمۃ اللہ امام یوسف، ان کے بعد جو آتا ہے نا، سوائے دعوت کے کوئی بات ہی نہیں، ہم تو لایا نہیں پھنسے ہوئے. سوائے دعوت کی کوئی بات نہیں. جب بھی بات ہوگی ایمان یقین کی بات ہوگی. تو ایمان یقین میں اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی قدرت کو بولنا، اللہ پاک نے جو کچھ بھی قرآن میں وحی کیا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اس کو خوب سننا، خوب بولنا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا تھا نا ہر بنی ہوئی چیز کا، ہر نبی نے انکار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ہر بنی ہوئی چیز کا انکار کر دیا کہ میں ہر بنی ہوئی چیز سے اپنے دل کو، روح کو بنانے والے کی طرف پھیرتا ہوں.